لائف از اے گیم. جتنا آپ اس کو انجوائمنٹ کے ساتھ اور جتنا آپ اس کو سمجھداری کے ساتھ کھیلو گے آپ اتنے پکے کھلاڑی بنو گے. دوستو، ویسے تو زندگی میں ہم جو چاہتے ہیں اکثر ہمیں نہیں ملتا ہے. بہت ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جو چاہتے ہیں وہ مل جاتا ہے یا اس سے کہیں زیادہ اچھا بھی مل جاتا ہے. بٹ ہم نے دیکھا کہ موسٹ آف دا ٹائم وہ چیزیں ہم کو نہیں ملتی جو ہم اکثر چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں وہ چیزیں ہمارے لیے ہم ڈیزرو نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے کچھ نہ کچھ ایسا بنایا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اس طرح سے ہمارے لیے آلریڈی کریٹ کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے لیے صحیح ہو. تو اس لیے ہمیشہ وہ چیزیں ہم کو نہیں ملتی ہیں جو ہم چاہتے ہیں. اکثر وہ چیزیں ہم اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. ہم اکثر وہی خیال کرتے ہیں کہ اگر وہ مل جائے، اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا. لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں ان سب کے بیچ آپ کو کیا کرنا ضروری ہے؟ آپ کو ان سب کے بیچ اپنے آپ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھنا اور اپنے آپ میں کانفیڈنٹ رکھنا بہت ضروری ہے. اور ہمیشہ اپنے آپ کو یہ بولنا ضروری ہے کہ یہ نہیں ملا تو کوئی کچھ اور صحیح. اس طرح سے آپ کی لائف میں بہت سارے گولز آپ کے پا سکتے ہیں، چاہے کون سا بھی گول ہو آپ کا. اگر آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ جو ہارڈ ورک کر رہے ہو اس کو آپ کا رزلٹ نہیں آتا ہے تو بھی آپ کو ورکنگ کرنا چاہیے. اگر اس کا رزلٹ آ بھی جائے تو بھی ورکنگ کرنا چاہیے. اگر اس کے بعد بھی آپ کو کچھ بیڈ رزلٹ آئے تو بھی ورک کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو اپنے ڈریمز اور ڈیزائرز جو بھی ہے آپ کے، اس پہ آپ کو لگاتار ورک کرتے جانا چاہیے. آپ کو اس طرح نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ چلیے اب یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اب یہ ہم سے نہیں ہوگا تو ہم اس کو اب چھوڑ دیتے ہیں. اس طرح سے آپ کو نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ آپ کو اس طرح سے سوچنا چاہیے کہ یہ نہیں ملا تو کچھ اور بہتر ہوگا، اسی لیے ہم سے یہ چیز چلے گئی ہے. اس کے آگے بھی دنیا ہے. کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس دنیا کے سب میں آخری دروازے پہ بھی کھڑے ہو، آپ کو کہیں پہ راستہ نظر نہیں آ رہا تو آپ وہاں کھڑے کر بھی اپنے آپ کو دیکھو گے، نظریں دور تک دوڑاؤ گے تو سامنے آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ یا امید نظر آ ہی جائے گی. کیونکہ جب تک آپ کی سانسیں چلتی ہے تب تک امید بنی رہتی ہے. چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے آپ کی لائف میں آپ کہیں پہ بھی ہو، چاہے آپ ہیلتھ کے میٹر میں زیرو ہو، آپ ریلیشن شپ میں زیرو ہو، آپ منی میں زیرو ہو، بٹ وہاں ہی آپ کھڑے رہ کر دیکھیے کہ آپ کہاں ہیں اور آپ کو کون سا راستہ نظر آ رہا ہے. اس طرح سے آپ دیکھو گے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو راستہ نظر آ ہی جائے گا جو آپ کے لیے بنا ہے. بس آپ کو یہی ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے کہ نیور گیو اپ والا. آپ کو کبھی بھی اپنے آپ کو یہ میرے بس کی بات نہیں بول کر آپ کو چھوڑنا نہیں چاہیے. جو آپ ڈریم دیکھ رہے ہو، جو آپ پانا چاہتے ہو، وہ کسی نہ کسی اور نے تو آپ کی لائف جی ہی رہا ہے ابھی. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس دنیا سے ہٹ کے یا کہیں کچھ ایسی چیز مانگ رہے ہو جو اس دنیا میں پاسبل ہی نہیں ہے. ہم تو وہی خواب دیکھتے ہیں، وہی سپنے دیکھتے ہیں یا وہی ہماری خواہشیں رہتی ہیں جو اس دنیا میں ہیں، اس سوسائٹی میں جو چل رہا ہے، جو ہو رہا ہے، ہم اس سے ریلیٹڈ ہو کر ہی ہمارے خواب رہتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اگر اس دنیا میں اگر کہیں پہ کچھ ایسا ڈریم ہے آپ کا جو آپ پانا چاہتے ہیں، اگر اس وقت اس پورے برہمانڈ میں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کوئی کمپلیٹ کر رہا ہے یا کوئی جی رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بھی ڈریم پاسبل ہو سکتا ہے. بس آپ کو اس کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ صرف اور صرف کانفیڈنٹ میں رکھنا ہوگا اور اپنے آپ کو بولنا ہوگا آئی کین ڈو اٹ، آئی کین ڈو اٹ. یہ نہیں تو کچھ اور، بٹ آئی کین ڈو اٹ. کبھی اپنے آپ کو اس تھاٹ میں یا پھر آپ اس سچویشن میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ نہیں ہو سکتا، اب اس کو گیو اپ کر دیتے ہیں، اب تو یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اب میں اسے گیو اپ کر دیتا ہوں. اگر آپ کے مائنڈ میں اس طرح سے تھاٹس آئیں گے تو آپ کبھی بھی اپنے گول ڈریمز کو پا نہیں سکتے. کیونکہ آپ کے ڈریمز اور گول پانے کا سب میں بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو کنسسٹنسی کے ساتھ اسی پہ ورک کرتے جانا. جو آپ کا ڈریم ہے، ڈیزائر ہے، چاہے آپ کو کہیں پہ نظر بھی نہیں آ رہا، دور دور تک آپ کو نظر نہیں آ رہا، بٹ جب آپ کے مائنڈ میں چل رہا ہے وہی، تو آپ کو اس کو ورک کرتے رہنا چاہیے، چاہے کتنا بھی آپ کو امپاسبل لگے.
کیونکہ امپاسبل میں بھی اگر ہم آئی ایم نکال دیں تو پاسبل ہو جاتا ہے. صرف آپ کو آئی ایم نکالنا رہتا ہے لائف میں بھی، ہر وہ چیلنج سے، ہر وہ جگہ سے، ہر وہ چیز سے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے، یہاں پہ تو میں اب گیو اپ کرتا ہوں، یہ تو امپاسبل ہے، یہ تو ہمارا ہو ہی نہیں سکتا، اس کے لیے تو ہم کو 10 جنم لینے پڑیں گے تبھی بھی یہ پاسبل نہیں ہے. اگر ہم اس طرح سے مائنڈ سیٹ لے کر ہمارے کام کریں گے، ہمارے ڈریمز اور ڈیزائر کو پانا چاہیں گے، تو ہمارے ڈریم اور ڈیزائرز بھی ہم سے بہت دور چلے جائیں گے، اور ہم کو شاید دور کے ہم کبھی دیکھیں گے بھی نہیں. ہم تو کیا ہمارے ساتھ پوچھتے بھی آ جائے تو بھی اس طرح سے ڈریم نہیں دیکھ پائیں گے، کیونکہ آپ کا جو مائنڈ کریٹ کرتے ہو وہی آگے جنریشن میں بھی جاتے رہتا ہے. اگر جیسا ہی آپ کا پازیٹیو مائنڈ رہے گا وہی آگے جنریشن، نیکسٹ جنریشن میں ٹرانسفارم ہوگا. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو پازیٹیو تھنکر بنائیں، ہمیشہ اپنے آپ کو پاسبلٹیز میں دیکھتے رہیں. یہ مت دیکھیں کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے. ہمیشہ یہ دیکھتے رہیے کہ ہر چیز پاسبل ہے. اگر میں یہ ڈریم دیکھ رہا ہوں تو یہ میرے اندر پاسبلٹیز ہے، اسی لیے میں دیکھ پا رہا ہوں اور میں اسے کمپلیٹ کر پاؤں گا. یہی آپ کی خواہش ہونا چاہیے اور اسی کو لے کر آپ کو دیکھتے رہنا چاہیے. جتنا آپ ڈریم اس طرح سے دیکھو گے، اپنا گولز کو دیکھو گے کلیئر، اچیو کرنے کے بارے میں سوچو گے، اتنی جلدی وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہوگا. اپنے آپ کو ہمیشہ ایک پازیٹیو زون میں رکھیے، ہمیشہ اس ڈریم کو لے کر، اس ڈیزائر کو لے کر سوچتے رہے اور بولیے کہ یہ میں اگر سوچ رہا ہوں، یہ میرے مائنڈ میں آیا ہے تو ضرور یہ میرے لائف میں بھی ہوگا کہیں نہ کہیں. تبھی تو یہ میرے مائنڈ میں آیا ہے، تبھی میرے تک یہ سگنل آیا ہے، یہ میسیج آیا ہے کہ میں اس پہ کام کر سکتا ہوں. پھر دیکھیے لائف میں آپ کس طرح اس ڈریم کو پا سکتے ہیں. دھیرے دھیرے وہ آپ کی ریالٹی بنتا جائے گا. دھیرے دھیرے دیکھو گے کہ آپ دھیرے دھیرے وہ آپ کی لائف میں آتا جائے گا. اور سب میں بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ کے ڈریمز اور ڈیزائر کو اچیو کرنے کا آپ اس پہ ہمیشہ اس پہ ورک کرتے رہے، ہمیشہ اس کو اپنے مائنڈ میں چلاتے رہے. چاہے آپ جو بھی کام کر رہے ہو، بیک آف دا مائنڈ آپ کو کلیئر رہنا چاہیے کہ مجھے یہاں تک پہنچنا ہے، مجھے یہ اچیو کرنا ہے. اور اپنے آپ کو وہ فیلنگ میں رکھتے رہیے، اس فیلنگ میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو تھینک یو بولتے رہیے کہ میں اس مقام تک پہنچ سکتا ہوں، کہ میں پہنچ گیا ہوں. اس فیلنگ میں رہنا چاہیے آپ کو کہ آلریڈی یہ میرے پاس آ چکا ہے. اس طرح کا آپ کو بیہیویئر رہنا چاہیے، اس طرح کی آپ چیزیں کرنا چاہیے، اس طرح کی آپ کی باتیں رہنی چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ کا ڈریم کچھ ہے اور آپ باتیں کچھ کر رہے ہو. آپ کا ڈریم ہے 1 کروڑ منی آپ کے آنا، لیکن آپ باتیں کر رہے ہو صرف 1000 کی، 1000 کی، 10,000 کی. کیونکہ آپ کے جو باتیں ہیں، جو آپ کا مائنڈ ہے جو نکال رہا ہے صرف ہزاروں کا نکال رہا ہے. بٹ آپ کا ڈریم ہے کہ آپ کو 1 کروڑ کی کمائی ہو، 1 کروڑ کا سالانہ انکم ہو. تو آپ کو اسی طرح سے آپ کی تھنکنگ رہنا چاہیے. آپ کروڑوں کی باتیں، کروڑوں کے جو بھی آپ کے ہے اس کے مطابق ہی آپ کو سوچتے رہنا چاہیے. اسی کے مطابق آپ ویڈیو دیکھیں، اسی کے مطابق بزنس کے باتیں کیجیے، اسی کے مطابق آپ ان لوگوں کو دیکھیے جو کروڑ پتی ہے. پھر دیکھیے وہ کیسا آپ کی لائف میں دھیرے دھیرے اڈاپٹ ہوتے جائے گا اور آپ ویسی لائف جینا شروع کر دو گے. یہ بہت آسان ہے. اینڈ سب میں امپورٹنٹ تھنک کہ آپ کو اسکرپٹنگ کرنا چاہیے. آپ کا جو بھی ڈریم ہے، آپ کا جو بھی ڈیزائر ہے، بھلے ہی آپ ایک وقت کیوں نہ لکھے، دن میں صبح اٹھتے ہی، شام میں سوتے ہوئے، بٹ آپ کو ایک لائن تو لکھنا چاہیے اس سے ریلیٹڈ. کیونکہ لکھنے سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کو پتھر کی لکیر کے جیسا بنا دیتے ہیں. جب ہم لکھتے ہیں تو جب ہمارا مائنڈ کو یہ سگنل جاتا ہے کہ ہم اس کو ڈیزرو کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے ہی ہے، اور وہ ایک پتھر کی لکیر جیسا بن جاتا ہے. تو دوستو، جیسے بھی آپ کو ٹائم ملے، چاہے آپ دن میں 1 بار لکھو، 2 بار لکھو، یا 10 بار لکھو، 100 بار لکھو، یہ آپ کی مرضی ہے. بٹ آپ کو ایٹ لیسٹ صبح اٹھتے ہی اور شام میں سونے سے پہلے آپ کو ایک بار اپنا ڈریم ضرور لکھنا چاہیے. اس سے بہت فائدہ ہونے والا ہے. آپ کو لائف میں بہت کچھ آپ پا سکتے ہیں. آگے آپ کی لائف بہت زیادہ جو بھی آپ کے ڈریمز اور ڈیزائر ہے وہ آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے.
اور اس طرح آپ اپنی لائف کو دیکھو گے ایک الگ ہی مقام پر. آپ کے اندر ایک الگ سی انرجی آئے گی. آپ ان سپنوں کو جی رہے ہوگے جو آپ کے لائف میں آپ صرف سوچتے تھے کہ کبھی ڈریم ہے، یہ میرا ڈریم ہے، یہ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں. بٹ دھیرے دھیرے وہ آپ کی لائف میں اس طرح سے آنا شروع ہو جائیں گے کہ اور آپ اس کو اس طرح سے اڈاپٹ کر لو گے کہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے میں صرف اور صرف وہی باتیں نکلیں گی. اور بولتے ہیں کہ لائک اٹریکٹ لائک، آپ جو بولتے ہو وہی بنتے جاتے ہو. اگر آپ اچھی باتیں بولتے ہو تو اچھی بنتے ہو، اگر آپ اسی کے اپوزٹ بولتے جاتے ہو تو ویسے ہی بنتے جاتے ہو. تو ہمیشہ اپنے آپ کو پازیٹیو اینڈ کانفیڈنٹ والی باتیں بولتے رہیے اور اچھی باتیں بولیے. اس سے کیا ہوگا، آپ کا کانفیڈنٹ لیول بھی بڑھے گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ ان سب چیزوں کو پالو گے جو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تو یہ بہت دور ہے، ہم کو یہ پانے کے لیے ابھی بہت لمبا راستہ طے کرنا ہے. لمبا یا چھوٹا یا بڑا یا چھوٹا راستہ کچھ نہیں ہوتا ہے. جب آپ ایک بات کلیئر رکھیے، جب آپ ریڈی ہوتے ہو اپنے گول اور ڈیزائر کو پانے کے لیے، بالکل کلیئر ہوتے ہو، ہاں مجھے تو بس یہی ہے، اسی وقت وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، اٹریکٹ ہو جاتا ہے یا آپ کی جھولی میں گر جاتا ہے. سمپل سا فارمولا ہے، بس آپ کو ریڈی ہونا ہے. یہ سب چیزیں کر کے ہم صرف اپنے آپ کو ریڈی کر رہے ہیں، چاہے وہ اسکرپٹنگ ہو، چاہے افرمیشن ہو، چاہے اینی تھنگ. جتنا آپ بول رہے ہو، دیکھ رہے ہو، کر رہے ہو، وہ سب اپنے آپ کو صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو اس گول کے لیے ریڈی کرنا. جب آپ پوری طرح ریڈی ہو جاتے ہو تو وہ بھی آپ کی طرف آ ہی جاتا ہے. ایسا 100% پاسبل ہے کہ جب آپ ریڈینس میں ہوتے ہو تو وہ گول خود بخود آپ کی طرف جھولی میں آ کے گر جاتا ہے. تو یہ ہے آج کا، آپ کو اس طرح سے اپنے آپ کو ہمیشہ کانفیڈنٹ میں رکھنا ہوگا کہ آپ اس کو اچیو کر سکتے ہو اور آپ ڈیزرو کرتے ہو. تھینک یو.